اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع الدرس فی احوال الانبیاء واممہم وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ المؤمنون، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کئی امتیں بھیجی، ای امما و خلائق، ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، یعنی بل یؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل قولهم أمة بعد أمة وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف، یعنی جتنی امتیں بھی گزری ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وقت معین کیا تھا، اسی طرح ایک امت کے بعد دوسری امت آتی رہی، ایک صدی کے بعد دوسری صدی، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل، اور ایک گزرے ہوں کے بعد ان کے تابع جو تھے وہ آ رہے ہیں۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، اس کے بعد پھر ہم نے پے در پے پیغمبر بھیجے۔ قال ابن عباس یعنی یتبع بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے بعد رسول آتے رہے۔ وہذا کا قولہ تعالی: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا، انہوں نے آ کے دعوت دی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، خالص اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی عبادت سے بچو۔ فمنہم من ھدی اللہ، ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور بعض ایسے تھے جن پر گمراہی مقدر ہو چکی۔ اسی طرح فرماتے ہیں: کلما جاء امۃ رسولھا کذبوہ، یعنی جب پیغمبر آئے تو ان کی اکثریت جو تھی انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور جھٹلایا، یعنی جمہورہم واکثرہم کقولہ تبارک و تعالی: یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول، کیا افسوس ہے اس قوم پر کہ جب بھی رسول آئے انہوں نے استہزاء کیا۔ فقولہ فاتبعنا بعضهم بعضا، ای اہلکناہم، یعنی ایک ہلاک ہوا پھر اور آئے پھر اور آئے۔ وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اور کتنی ایسی قومیں ہیں نسل جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر دیا۔ وقولہ وجعلناہم احادیث، اب ان کے قصے کہانیاں ہی رہ گئی، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ ای اخبارا وحادیث للناس کقولہ فجعلناہم احادیثا ومزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین،
إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ يخبر تعالیٰ أَنَّهُ بعث رسوله موسیٰ علیہ السلام. اللہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو فرعون کی طرف بھیجا. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِالْآيَاتِ وَالْحُجَجِ الدَّامِغَاتِ وَالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَاتِ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بڑے ادلہ دی، کھلی نشانیاں دی جو بالکل باطل کو مٹانے والی تھیں. وَأَنَّ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ اسْتَكْبَرُوا عَنِ اتِّبَاعِهِمْ وَالْإِنْقِيَادِ لِأَمْرِهِمْ لِكَوْنِهِمَا بَشَرَيْنِ. لیکن فرعون اور اس کی قوم نے تکبر کیا کہ ہم ان کی کیوں اطاعت کریں، یہ تو انسان ہے ہماری طرح. كما انکرت الامم الماضیۃ بعثۃ الرسل من البشر. جیسے پہلی امتیں انکار کر چکی تھیں کہ یہ انسان ہیں، یہ رسول نہیں. تشابہت قلوبہم، ان کے دل گویا کہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. فأہلک اللہ فرعون وملأہ. اللہ پاک نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اور جماعت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. وأغرقہم فی یوم واحد اجمعین. ایک ہی دن میں سب کو غرق کر دیا. وأنزل علی موسیٰ الکتاب وہو التوراۃ. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب بھیجی ہے تو جو تورات ہے. فیہا احکامہ واوامرہ ونواہیہ. اس کتاب کے اندر اللہ کے اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، تمام احکام کی جامع ہیں. وذالک بعد ان قسم اللہ فرعون والکبت. بعد اس کے کہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوت کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا. اخذہم اخذ عزیز مقتدر. اللہ نے اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے ان کو غرق کر دیا. وبعد ان انزل اللہ التوراۃ لم یہلک امۃ بامۃ بل امر المؤمنین بقتال الکافرین. اب تورات کے اترنے کے بعد پھر یہ نہیں ہوا کہ اللہ پوری امت کو ہلاک کر دے، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ مومن جو ہیں اب وہ خود جہاد کریں. كما قال تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. جب پہلی نسل امتیں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی جس کے اندر دلائل ہیں، جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر رحمت ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ کی کتاب میں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام أنه جعلهما آية للناس أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء. اب اللہ خبر دیتے ہیں اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بھی اور اس کی والدہ کو بھی ایک نشانی بنایا، ایک دلیل بنائی واضح اپنی قدرت پر جیسے ہم نے چاہا. فَإِنَّهُ خَلَقَ آدَمَ مِنْ غَيْرِ أَبٍّ وَلَا أُمٍّ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ اور بغیر ماں کے. وَخَلَقَ حَوَّا مِنْ ذَكَرٍ بِلَا أُنْثَىٰ. اور اللہ نے بی بی حوا کو پیدا کیا، انسان مرد سے عورت نہیں تھی. وخلق عیسیٰ من انثیٰ بلا ذکر. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عورت سے پیدا کیا مرد کے بغیر. وخلق بقیۃ الناس. اور باقی مخلوق جو ہے ان کے لیے یہ حکم ہوا کہ اب وہ جوڑے ہوں گے، یعنی مرد بھی عورت بھی، ان سے بچے پیدا ہوں گے. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا. ربوہ کہتے ہیں اونچا مقام، اونچی جگہ زمین میں. وَهُوَ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ فِيهِ النَّبَاتُ. کہ یعنی اونچی جگہ بھی ہو اور اس کے اوپر سبزہ بھی ہو. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَإِكْرَمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَاتَ قَرَارٍ يَقُولُ ذَاتَ خَصَبٍ. یعنی آباد جگہ تھی. وَمَعِينٍ یعنی کھلا ہوا پانی
وقضا قال مجاہد و اکرمۃ سعید بن جبیر وقطع وقربۃ مستویہ، برابر زمین جو تھی ٹیلا برابر، ذات قرار معین استوى الماء فیہا، چونکہ اب زمین سیدھی ہو تو پانی ہر جگہ پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال مجاہد وقتادہ معین، معین کا معنی پانی جاری چلنے والا۔ ثم اختلف المفسرون فی مکان هذه الربوہ، پھر مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ ربوہ تھا کس جگہ، من ای ارض ہے، یا کون سی سرزمین ہے۔ فقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم لیس الربا الا بمصر، انہوں نے کہا کہ یہ ٹیلے اور پانی یہ مصر میں زیادہ ہوتا ہے۔ حین یسیل یکن الربا علیہ القرى، پھر وہاں بستیاں آباد ہو جاتی ہیں، اور اگر ٹیلے نہ ہوں تو بستیاں ڈوب جائیں۔ روان وہب بن بنا وہذا وہو بعید جدا، فرمایا یہ قول جو ہے صحیح نہیں ہے، مصر اس سے مراد نہیں ہے۔ روا ابن ابی حاتم من سعید بن المسیب آویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، قال ہی دمشق، انہوں نے کہا کہ یہ دمشق میں جگہ ہے۔ قال روان عبداللہ بن سلام والحسن وزید بن اسلم وخالد بن معدان نحو ذلك، وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن اكرمة عن ابن عباس مزاد قرار معين قال انہار دمشق، یہ دمشق کی نہریں ہیں۔ وقال ليس ابن ابي سليمان مجاهد وآويناهما الى ربوة قال عیسی بن مریم و امہ حین آویا الی غوطۃ دمشق، غوطہ دمشق کی جگہ کا نام ہے۔ وقال عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن ابی عبد اللہ بن ام ابی ہریرہ قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول فی قولہ تعالی الی ربوۃ ذات قرار ومعین، انہوں نے فرمایا یہ فلسطین کی جگہ ہے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا رواد بن الجراح حدثنا عباد بن عباد الخواص ابو عتبہ حدثنا الشيباني عن ابن وارد عن قريب السهولي عن مرة البهذي قال سمعت رسول يقول للرجل انك تموت بالربوة فمات بالرملة، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو حضور نے فرمایا تھا کہ تمہاری موت جو ہے وہ ربوہ میں آئے گی، تو وہ اسی رملہ والے مقام پہ فوت ہوا۔ وہذا حدیث غریب جدا، لیکن یہ روایت بھی اس کے اندر غرابت ہے، نصیحت کے مقام پہ نہیں پہنچی۔ وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه الله فيه من باسم في قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار معين قال المعين والماء الجاري، معین کہتے ہیں پانی چلنے والا، وهو النهر الذي، اس سے مراد وہ نہر ہے، کما قال تعالی قد جعل ربك تحتك سريا، وقال قضا قال الضحاك وقتادہ الى ربوة ذات قرار ومعين وهو بیت المقدس۔ وهذا والله اعلم، هو اللہ صحیح قول یہی ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، لأنه المذکور في الآیة الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا وهذا أولى ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار۔ تو اب صحیح روایت جو ہے اور راجح قول جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھیجا، اور وہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی